انما روزی جس پہ پڑھتے تھے اب وہ دروازہ جل گیا نانا، تیرے در پہ دیا جلانے ہم اسی در کو بجھا کے آئے نانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تزمین جاوید، اور قائم ٹی وی کینیڈا کی طرف سے جو جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے حوالے سے ٹرانسمیشن جاری ہے، جس پہ مختلف پروگرامز دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک اور پروگرام ہم نے سجایا ہے جس کا موضوع یہ ہے حق وراثت۔ وراثت یعنی انگلش میں انہیریٹنس۔ یہ بہت ہی ایک کمپریہنسو، بہت ہی جامع موضوع ہے، اور اس حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے، احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، اور یہ جو موضوع جس کا ہم نے انتخاب کیا، یہ اب تک 1400 سال ہو چکے ہیں، اس پر اب تک بات چیت جاری ہے کہ جو بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو حق تھا فدق کا، وہ ان کو کیوں نہیں دیا گیا، اور جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خیبر کی جنگ کے بعد ایک ہدیہ دیا یا اپنی وراثت کا حق دیا، اس کو کیوں نہیں قبول کیا گیا کچھ اور لوگوں کی طرف سے۔ یہ بہت ہی ایک ایسا موضوع ہے جو 1400 سال ہو گئے، اس پر بات چیت جاری ہے، لیکن ایک چیز حتمی ہے، وہ یہ کہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا صدیقہ ہیں اس حوالے سے، اور ہر حوالے سے جب تک یہ دنیا ہے ان کا دعویٰ جو ہے وہ ہمیشہ قائم ہے کہ فدق ہمارا حق ہے، اور روز محشر اس کا فیصلہ تو ہونا ہے، لیکن ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش تو کریں گے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا، لیکن حق کی نشاندہی کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا دعویٰ اب اللہ کی بارگاہ میں ہے، اور وہ جو خطبہ فدق جو آپ نے دیا، آج بھی اگر ہم اس کی تحریر کو پڑھیں، اس کے اندر شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، اور یہ بات آپ نے تمام ذاکرین اور خطبہ سے بھی سنی ہوگی، لیکن میں اس کو دہرا دیتا ہوں کہ میں باخدا سچ کہتی ہوں۔ یہ ایک طرح سے ایک ہمارے لیے پیغام ہے کہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کہاں کہاں اپنے سچ ہونے کی گواہی دی، اور ان کو گواہی دینے کی ضرورت، مطلب سوچئے اس بات پر، اس امر پر سوچنے کی ضرورت ہے جس کی گواہی کے حوالے سے خدا قرآن میں کہتا ہے، خدا نے کہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور جب عیسائیوں نے اس بات کا احترام کیا کہ ہمیں پنجتن پاک سے مباہلہ نہیں کرنا، پھر بھی بی بی کو یہ نوبت آئی کہ بی بی اپنی سچ ہونے کی گواہی دے رہی ہیں، تو یہ سوچنے کا لمحہ امت کے لیے سوال ہے۔ جناب سیدہ کے حوالے سے حضور اکرم کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور فاطمہ کا غضبناک ہونا خدا کا غضبناک ہونے کے مترادف ہے۔ تو جناب سیدہ شہزادی کونین کے حوالے سے یہ میرے لیے باعث شرف ہے کہ تزمین جاوید میں جو ہے یہ پروگرام کرو۔ آج جس شخصیت کو ہم نے مدعو کیا، ان کے ساتھ انشاءاللہ ہم 4 قسطوں پر محیط آپ کے سامنے یہ پروگرام لا رہے ہیں۔ مولانا علی رضا رضوی صاحب، جو کہ پاکستان کے مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ آتے ہیں، اس حوالے سے مؤثر گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، بہت شکریہ آپ کا مولانا صاحب کہ آپ نے ہمیں بہت اپنے قلیل وقت سے وقت دیا۔ یہ جو حق وراثت ہے، جو ہم نے موضوع جس کا انتخاب کیا ہے، یہ تمام مسلمانوں میں متفقہ بات ہے کہ باپ اپنے مرنے کے بعد کچھ نہ کچھ اپنی اولاد کو دیتا ہے، لیکن المیہ یہ ہوا کہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے حق کو مانگتی رہیں اس امت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا پوری بائک پہر بات ہے کہ جس بیوی کی تعریف ملائکہ کریں، اس بیوی کے گھر کے دولے اور چکیاں پیسے کے کام ملائکہ انجام دے، اس بیوی نے ہمیں شرف بخشا کہ ہم اس کے لیے تو زبان کو یہ ہمارے بڑے شرط کی بات، اور یہ بیوی کا ہی لطف و کرم ہے کہ میں اور آپ اس موضوع کو گفتگو کر رہے ہیں۔ دیکھیے، پہلے اہم جو چیز سمجھنے کی وہ ہے وراثت۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بہت ساری عبادتوں کو ذکر ہوئے، چیزوں کے ذکر ہوئے۔ سب سے اہم عبادت نماز ہے، لیکن قرآن مجید نے کبھی نماز کا طریقہ نہیں بتایا۔ حکم دیا نماز، سب سے اہم عبادت ہے نماز، اور پہلی ہے کہ کیا حوالہ ہوا، لیکن طریقہ نہیں بتائے۔ قرآن نے نماز کا زکوٰۃ کو رکھا، کا حکم دیا زکوٰۃ دو، کتنے پہ دیں، کن کن چیزوں پہ دیں، نہیں بتایا۔
یہ ہمیں جانا پڑتا ہے احادیث کی طرح. لیکن وراثت ایک ایسی چیز ہے جس کا پروردگار عالم نے مفصل جامع اور پورا کیلکولیٹڈ کر کے پورا بتا دیا. اب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید اور حدیث مبارک میں فرق کیا ہے. قرآن مجید وہ ہے کہ جس کو جیسا آئے ویسے آپ کو قبول کرنا ہے. بے شک بے شک اس میں کچھ شک و شبہ نہیں کر رہا ہوں. اگر کیا آپ دار اسلام تک قریب ہو. دیکھیے حدیث کے اندر ایک مطلب آتا ہے کہ جب ہم حدیث سے وہ وارتا لیتے ہیں چاہے اہل بیت سے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہی، تو ہمیں سلسلہ روایت دیکھنا پڑ رہا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ہم روایت کو کہتے ہیں یہ صحیح ہے، کبھی کہتے ہیں کہ حسن درجے کی ہے، کبھی ہم کہتے ہیں کہ ضعیف ہے، کبھی مرسلہ کہہ دیتے ہیں، کبھی مرفوعہ کہہ دیتے ہیں. یعنی روایتوں کے اندر حدیث کو لینے کے لیے آپ کو سلسلہ حدیث روایت لینا پڑتا ہے، راویان کا سلسلہ لینا پڑتا ہے. بعض کے نزدیک معتبر ہوتے ہیں، بعض کے نزدیک معتبر نہیں ہوتے. ان کے نزدیک معتبر نہیں ہوتے، وہ یہ حدیث ہماری معتبر نہیں، ہم چھوڑ دیں گے. لیکن قرآن مجید میں ایسا نہیں ہے. قرآن مجید ہر مسلمان کو جیسا دیا ہے ویسے ہی لینا ہے. اچھا قرآن مجید نے وراثت کی تقسیمات کری. اولاد کی بتائے کہ بھئی بیٹی کو آدھا ملے گا، بیٹے کو پورا ملے گا. زوجہ ہے، اگر زوجہ اولاد کے ساتھ ہے تو اس کو 1/4 ملے گا. اولاد کے بغیر 25%. 1/8. اور اگر اولاد موجود ہے تو اس کو 1/8 ملے گا. بہن بھائیوں کو بتا دیے اتنا ملے گا، دادا دادی کتنا ملے گا، نانا اب خود بتا دیے. اب مسئلہ کیا آتا ہے، اب یہ 1/8 کو ہو لے یہ جو ہو گئے. دیکھیے کبھی بھی ایسا موقع کہ ایک شخص اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو ہم کہیں نا یہ جو چیز ہے نا یہ تو وراثت میں تقسیم ہو، لیکن یہ نہیں ہوگی. بھئی ہوگی تو ساری ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوگا. کیا کہنا، مثال کے طور پہ ایک شخص کا گھر بھی ہے، رہتے ہیں گھر مکان وہی بھی ہے موجود ہے، اور ایک اس کی فیکٹری بھی ہے. آپ کہیں نہیں جی جناب یہ تو جو فیکٹری ہے نا اس کو تو ہم تقسیم کریں گے. تو یہ جو گھر ہے نا اس کو تقسیم نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے بھائی اس میں تو اس کی بیوی رہتی ہے، بیوی ماں جائے گی. بھائی شریعت میں 2 چیزیں لگی وراثت میں، ایک ہوتی ہے منقولہ، ایک ہوتی ہے غیر منقولہ. منقولہ کون چیز جو نقل و حرکت کر سکو، غیر منقولہ جو حرکت نہیں کر سکتا. اور مکتب اہل بیت کے اندر میں اپنے مستقل رہ جاتی ہے، اس کے اندر جو خاتون کے زوجہ ہوتی ہے اس کا جو حق 1/8 ہوتا ہے وہ منقولہ جائیداد ہو گیا. منقولہ منقولہ نقل و حرکت کرتے سو گھر کے اندر اے سی لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے لگے ایک ہی لگے اس کا 1/8واں حصہ ہو. لیکن جو پراپرٹی ہے زمین ہے، چاہے وہ زرعی زمین ہو، چاہے وہ عمارتی زمین ہو، چاہے وہ کمرشل زمین ہے، اس زمین میں سے تو کچھ نہیں ملے گا. کس کو نہیں ملے گا؟ خاتون کو زوجہ کو زوجہ کو نہیں ملے گا. اچھا اگر بیٹا موجود ہے اور بیٹی بھی موجود ہے تو بیٹے کو دگنا ملے گا، بیٹی کو سنگل ملے گا. صحیح ہے اور اگر مثال کے طور پر کوئی بیٹا موجود نہیں ہے جی. تو اگر بیٹی موجود ہے تو سارا کا سارا بیٹی کے پاس جائے گا 1/8 نکلنے کے بعد. مطلب پوری جائیداد بیٹی کے پاس رہے گی اگر اکلوتی بیٹی. زوجہ کا نکلے گا. اچھا اگر ایک سال کی ایک سے زیادہ 2 جائیں 4 ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا کہ ہر بیوی کو 1/8 ملے گا. نہیں، 1/8 تو کو نہیں ملے گا. 1/8 نکال لیا جائے گا، پھر اس کے 4 حصے ہوں گے. اچھا ہر زوجہ کو نہیں ملے گا 1/8، ٹوٹل 1/8 نکلے. ٹھیک ہے. اگر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں اکثر بیعت ہی ہوتی ہے جناب، بڑے بیٹے پہ فضا اور نماز واجب ہے، بڑے بیٹے پہ باقی قضا واجب ہے، بڑے بیٹے پہ تو بڑا بیٹا ہے کون؟ وہ جو پہلے پیدا ہوا ہے اس کو بڑا بیٹا کہیں گے، یا وہ جو باپ کی یہ نا موت کے وقت وہ موجود تو اس کو بڑا بیٹا کہیں گے. اچھا یہ بھی بحث ہے. یہ بھی ایک بحث ہے. اچھا ایک شخص بیٹا پیدا ہوا جوانی میں تھا، بعد سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب وہ بڑا بیٹا نہیں ہے. وہی بات ہے، جو زندہ ہے وہی رہے گا. اب جو بڑا بیٹا زندہ ہے، جو بیٹا زندہ چاہے وہ دوسرے نمبر پر یا تیسرے نمبر پر ہوتا، ٹھیک ہے اب وہ بڑا بیٹا کنسیڈر ہوگا. اب اس پہ نماز باقی پتہ نماز روزے واجب ہو جائے. صحیح ہے. اب اسی طرح اگر مثال کے طور پہ ہمارے یہاں تو ہمدردیاں بہت ہیں، دین کی جنس شناسائی کم ہے. ایک شخص انتقال ہو گیا، اس کے بیٹے کا اس سے پہلے انتقال ہوا، وہ بیٹا صاحب اولاد تھا. اچھا یہ جس طرح بیٹا بیٹی ہے طبقہ اول میں ہے، پہلے طبقے کیسی ٹھیک ہے بھائی قرآن کی حوالہ. بیٹا بیٹی کی جو اولاد ہے
وہ بھی پہلے طبقے کے دوسرے گروہ کے اندر ہے، دوسرے طبقے کے پہلے طبقے کے دوسرے گروہ سب پارٹ سب اب مثال کے طور پر اب بیٹی موجود ہے، بیٹے کا باپ کی زندگی میں انتقال ہو گیا، بیٹا ہے صاحب اولاد، ٹھیک ہے اب اس بیٹے کی اولاد کو نہیں جائے گا وراثت، ٹھیک ہے ساری کی ساری بیٹی کے پاس آ جائے گی، ٹھیک ہے کیونکہ پہلے طبقے کا جو پہلا شخص ہے، ایک شخص ہے وہ موجود ہے. موجود ہے موجود ہے اب اسی طرح جب سیدہ کی وراثت پر ہاں اب کیا ہے، ہم مان لیتے 4 بیٹیاں تھیں، ابھی ہم اس بحث میں نہیں جا رہے تھے تھی یا نہیں تھی، ہم کہتے ہیں ایک تھی، ہمارے برادر کہتے ہیں 4، ٹھیک ہے، ہم اس میں نہیں جا رہے ایک ہے یا 4، ہم 4 کو ہی رکھ لیتے ہیں کچھ دیر میں سمجھ لیتے یہ 4 بیٹے. کیا باقی 3 بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا کے رخصت کے وقت موجود تھی یا موجود نہیں تھی؟ شاید نہیں تھی موجود موجود نہیں. جب موجود نہیں تھی تو سانتی ساری وراثت نہ آئی، شہزادی کے پاس شہزادی جب آنا ہی یہ ہے سرکاروں میں. اور جب وراثت تک کے وہ تو ساری چیزوں پر ہوگی، یہ نہیں ہوگا یہ چھوڑ دیں گے یہ تو نہیں اس کو ڈھونڈیں گے پتہ نہیں تو کیوں تو سر جیسے آپ نے یہ بالکل صحیح بات کہی کہ ساری وراثت جو رسول خدا کی ہے وہ جناب سیدہ کو ہی ملے گی، اور اس کے بعد پھر ازواج کے حوالے سے بھی ہے. مطلب یہ اصول تو طے ہے قرآن کی روح سے بھی حدیث کی روح سے بھی کہ جو وراثت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ہی اس پر استحقاق ہے جتنا ایک عام امتی کے حوالے سے. وہ قرآن جب جس کے دل پر اترا ہو تو اس کے حوالے سے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ نبیوں کی کوئی وراثت نہیں ہوتی ہے، وہ ترکہ چھوڑ کے جاتے ہیں، تو ایک طرح سے تو یہ بات قرآن کے متصادم ہے. یہ بات یہ بڑی زبردست بات ہے. اچھا خبر واحد ہمارے بغیر جاتی ہے حجت نہیں ہے. کیا مطلب خبر واحد؟ خبر واحد کیا ہوتی ہے؟ ایک بات ایک شخص سے دے جائے، ہاں اس شخص کے 100 افراد کو کہہ دی، ٹھیک ہے جیسا مطلب تو اچھا اب ہم تجھے وہ اس نے بتاؤ اس نے بتاؤ اس نے کہا اس نے کہا بھائی سائے گھما کے وہ آخری ایک ہی بندے پر آ جاتے. جیسے مثال پر حدیث قصہ، جب ہم حدیث کے ساتھ شروع نا جابر رحمۃ اللہ انصاری کہتے ہیں نا، اب جناب جابر رحمۃ اللہ سے 1000 افراد نے سنا، ہاں آخر رکتے کہاں ہے؟ جناب جابر رحمۃ اللہ جو حدیث تھے، یہ خبر واحد ہے. آپ خبر واحد ہمارے حجت نہیں ہے، لیکن حدیث کے ساتھ حجت ہے. اور حجت کس معلوم ہے؟ آپ فقہ احکامات نہیں نکالتے اس سے، فقہ احکام نہیں نکالتے اس سے. عقیدہ تو لیتے ہیں نا. نہیں عقیدہ کس معنی میں لیتے؟ آیت تطہیر ایک الگ قرآن کا جز ہے، ہاں ہے حدیث کے ساتھ فقط اور فقط یہ بتا رہی ہے کہ جناب اس وقت یہ آئے تھے، 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 یہ آئے. صحیح ہے. یہ اس کی واقعہ بتا رہی ہے. لیکن جو اصل حدیث کے ساتھ کے اندر آیت تطہیر ہے وہ تو قرآن کی آیت موجود ہے، قرآن دلیل ہے اس میں. ہاں صحیح ہے ٹھیک ہے دلیل ہے نا. جی اس بالکل. آیت تطہیر کے اوپر بھائی اس حدیث کے ساتھ کا خلاصہ کیا آ جائیں گے؟ آیت تطہیر، آیت تطہیر تو قرآن کا جز ہے، اس کے تو کوئی بحث نہیں ہوگا. ٹھیک ہے حدیث کے ساتھ فقط ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بھائی رسول خدا آئی ہے، یہ بس سیدہ سے قصہ ہے طیب معیر نمری چادر لی، اس کو امام حسن آئے، امام حسین آئے، مولانا مولا کائنات آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ سے رسول دعا کر آئے سچیدہ دی آئے تو قرآن کا دوسرا ہے. بہت ہی واقعہ بڑے اس واقعے سے، یعنی پہلے کون آیا، دوسرے کون آیا، تیسرے کون آیا، چوتھے کون آیا، کیا آپ سے کوئی فقہ احکام لیتے؟ ہاں وہ فقہ احکام نہیں لیتے. لیکن یہ جو خبریں واحد ہیں یہ فقہ احکام نکال لی، صحیح صحیح یہ بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کہہ رہی ہے خبر واحد ہے اور اس کے صرف ایک ہی جو ہے بہرحال جو ہے. اور بائی دا وے میں یہاں ناظرین کو بتانا چلوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کہ میں نے ان سے زیادہ سچا کسی کو نہیں دیکھا سوائے ان کے جنہوں نے ان کو پیدا کیا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب عائشہ نے جناب شہزادی کورین کی صداقت، حضرت جب خدا بند عالم نے صداقت کا بیان دے دیا پھر تو کسی انسان کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن کیونکہ موضوع ہمارا ہم سب مسلمانوں کو ملا کے پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری ماں ہے ان کی طرف سے یہ فرمان موجود ہے. بی بی فاطمہ الزہرا عبداللہ ابن زبیر کی یہ روایت ہے. اور اس حوالے سے تو بہرحال یہ بہت آپ نے انٹرسٹنگ بات کی ہے. اس ڈسکشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. یہ ہماری پہلی بہت آپ نے اس میں تفصیل سے بتایا کہ کس گروہ کو حق ملے گا اور کیسے ملے گا، اور جب عام مسلمانوں کو مل سکتا ہے تو رسول کی بیٹی کو کیوں نہیں جو ہے اس کو ملنا چاہیے. اچھا اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فدق کے حوالے سے بالکل اسپیسیفک سوال، جب اس پہ بہت واضح آیات ہیں قرآن کی، ٹھیک ہے، اور
احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. تو پھر یہ مسلک کی مسئلہ کیوں بن گیا؟ یہ بنانے والے کون لوگ ہیں؟ ایک چیز کو مان لیا جائے کہ شہزادی کو ان کا حق نہیں ملا، پھر خطا اجتہادی آپ کہتے ہیں اس کو، وہ ایک الگ موضوع ہے، ہو جاتی ہیں خطا اجتہادی، لیکن اس کو پھر آپ ایک مسلک کا مسئلہ بنا کے کیوں پیش کرتے ہیں؟ اصل میں ہمارے کچھ عناصر ہیں جی جو نہیں چاہتے اتحاد بین المسلمین ہو. صحیح. میں کوئی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، چھوڑ دیں ابھی فدق کو بھی چھوڑ دیں، سب معاملات چھوڑ دیں. عید آتی ہے جی. اچھا جن کے جو کہتے ہیں 3 دفعہ گلے ملنا چاہیے نماز پڑھنے کے بعد، کیا ان کا کوئی عقلی شرعی دلیل ہے؟ نہیں. جو 2 ہے تو ان کے بعد وہ عقلی شرعی دلیل بس ایک تضاد پیدا کر دیے گئے. اگر آپ ان کے مخالف کرو گے تو آپ صحیح کرو، ورنہ نہ 3 ملنے میں کوئی مسئلہ ہے، نہ 2 ملنے میں. دل ملنے کی بات ہے، بس دل ایک دفعہ ملنے دل ملنے کی بات ہے. میں تو بعض دفعہ دو دوست میں ایسے مل جاتے ہیں، میں نے کہا بھائی ہم 5 ملیں گے، بولے تو میں کہا بھائی 3 آپ کی 2 میری 5 ہو جاتے. صحیح. تو بھائی اس میں اصل میں مسئلہ کچھ نہیں ہے، صرف زبردستی کا مسلمان میں اصل میں اتحاد نہیں ہونے دینا، یہ اصل مسئلہ. نہیں تو اتحاد جو نہ ہونے دینا یہ غیر ملکی سازش ہے، استعماریوں کی سازش ہے، یا مسلمانوں کی اپنی سازش ہے؟ مسلمانوں کو اعلی کار بنایا جاتا ہے. صحیح. دیکھیے تو ان کی ہے کیونکہ جنہوں نے خیبر کے معاملات ہے، تو انشاءاللہ خیبر بھی کھولتے. انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا مولانا یوسف صاحب، یہ بہت ہی ہماری مفصل گفتگو رہی. پہلی قسط تھی جیسے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، حق وراثت موضوع ہے، اور یہ موضوع اگر آپ اس کو بہت باریکی سے دیکھیں، یہ وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے بھی ہے. شہزادی کونین ہو، بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہو، یہ وہ خواتین ہیں آل محمد کی، جناب معصومہ قم ہو، جنہوں نے حق کے لیے آواز اٹھائی اور بتایا کہ اس گھر کی جو خواتین ہیں وہ بالکل شانہ بشانہ جو ہے، جو مرد حضرات ہیں ان کے ساتھ ہیں. جیسے مولا علی جناب سیدہ کے بارے میں کہتے ہیں کفو ہیں ایک دوسرے، یعنی مولا علی کی بالکل پیرازل ہیں، ان کے برابر ہیں. تو شہزادی کونین کا وہ مقام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پورے بنی آدم میں جو ہے ایسی، اگر فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا تو جناب سیدہ کی شادی نہیں ہوتی. اور جناب سیدہ کی شادی کس سے ہوئی ہے؟ مولا علی سے ہوئی ہے. دیکھیں علی کا بھی تذکرہ آ گیا، یہ بی بی کے ذکر کا ایک لطف ہے کہ مولا علی کا بھی ساتھ اس میں تذکرہ ہے. بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ اگلی قسط میں اس ڈسکشن کو آگے لے کے جائیں گے. تسمین جاوید کو قائم ٹی وی کینیڈا سے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.